آج 27 رجب شب معراج اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 شب معراج نوافل اس طرح سے ادا کر لو۔ آج نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے گا۔ آج اللہ وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ طلب کی۔ صرف ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، نعمتیں عطا کرے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، میں بات کر رہی ہوں، آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کا پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی، اور آپ نے کس طرح اس نماز کو، ان نوافل کو ادا کرنا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات میں ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار کو ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ ہے، اس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنی جگہ سے کہتا ہے تو وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے، پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جاڑتا ہے۔ اس کے ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہیں گے اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ شخص اتنا مقدر والا ہے، اتنی قسمت والا ہے جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے۔ اور آج جو شب معراج کے نوافل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ان کو آپ نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ وہ شخص بھی 27 رجب شب معراج اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو مال و دولت سے بڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور کر کے دیکھیے گا۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، تمام نبیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں، فضیلت والی راتوں میں سے شب قدر، شب برات، شب معراج، شب عید ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ قبولیت والی گھڑی ہے، اور گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشوراء بعض فضیلت ہے۔ ان ایام زینب سے زیادہ الہی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح 27 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے تھے۔ وہ یہی دن تھا، وہ یہی رات تھی، اس لیے اس کو سمجھیے گا۔ اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے
اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں ضرور یہ کام کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے یہ 8 نوافل پڑھنے ہیں، ان کو آپ نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں 1 دن اور 1 رات ہے، جو شخص اس میں روزہ رکھے، قیام کرے تو گیا اس کو 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر، اور 100 سال شب بیدار وہی بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہے اور ان کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مرد حضرات مسجد میں کر لیں، خواتین اپنے گھر میں کر لیں۔ آپ نے ان نوافل کو آج کی رات ضرور کر لینا ہے۔ آج کی رات شب معراج کی رات ہے، 27ویں کی رات ہے۔ آپ نے اس رات میں اللہ پاک سے اپنے مقدروں کو لکھوانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے خیال فرمایا، میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امت کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ کو فضیلت والی راتیں اور فضیلت والی عطا فرمائی۔ ایک رات شب معراج ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری چیزوں سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو وقتاً محروم رہا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں لوگوں نے عبادت کرنا چھوڑ دی ہے۔ آپ نے ان نوافل کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبے طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ نے سبحانک اللہ کو پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، پھر اس طرح آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ پھر اس طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پھر 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتائی۔ ان نوافل کی نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے سبحانک اللہ پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے پھر وہ 2 نوافل مکمل کر لینے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کر لینے ہیں، جیسے یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کی بے نیازی کو بیان کرنا ہے، رب کی بہرائی کو بیان کرنا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر اللہم اجرنا من النار کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے، جس کا ترجمہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، آج آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم اجرنا من النار کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔